بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم ترین خبریں ہیں آپ کے لیے. اس وقت اسلام آباد کا موسم، سیاسی موسم بہت ہی زیادہ الجھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ میرٹ پہ فیصلے نہ کریں، اجرت میں فیصلے کریں، ہڈن ایجنڈا کچھ اور ہو، وہ پھر چیزیں جو ہیں ہاتھ سے نکلتی جاتی ہیں. اور ابھی تک عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن کے ذریعے جو ایک فیصلہ آیا ان کے خلاف نااہل قرار دینے کا، وہ ایک وبال جان بنا ہوا ہے، مصیبت بنا ہوا ہے. فیصلہ موجود نہیں، سنا دیا گیا، 2 صفحے جاری کر دیے گئے، باقی صفحے کون سی بکری کھا گئی کوئی پتہ نہیں ہے، اور کہاں گم ہو گیا، کس ردی کی ٹوکری میں کوئی پتہ نہیں ہے. نہ فیصلہ ویب سائٹ پہ دستیاب ہے، نہ اس کی ہارڈ کاپی ہے، نہ ہی اس کی سافٹ کاپی ہے، کہیں بھی نہیں ہے. اور ملزمان جو ہیں، ملزم وہ پیچھے پیچھے ہیں کہ آپ ہمیں فیصلہ دیں، اور مدعی جو ہے وہ آگے آگے ہے، اور جو بظاہر منصف ہے وہ بھی اب دوڑ رہا ہے. اور اس نے اپنی حفاظت کے لیے وہ فیصلہ، وہ کاغذ کے ٹکڑے جو ہیں وہ اتنے اہم ہیں، پتہ نہیں ہیں یا نہیں، اتنے اہم ہیں کہ بھاری بھرکم فورسز جو ہیں اس نے اپنے ارد گرد رکھی ہوئی ہیں کہ وہ کوئی جوہری اثاثے کی طرح کہ کہیں کوئی لے ہی نہ جائے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور کیا ہو رہا ہے آخر؟ کیونکہ فیصلہ کل جاری کیا گیا، کل سنایا گیا، سو کارڈ کہنا چاہیے، بلکہ 100 کارڈ 2 پیج پڑھ کے سنا دیے گئے اور دے دیے گئے. فیصلہ ہے نہیں. تو آج پورا دن گزر گیا، 24 گھنٹے نہیں 48 گھنٹے ہونے کے وہ گزر گئے، اور پھر ہفتے کا دن پورے کا پورا گزر گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ پہنچ گیا، آرڈر نہیں ہے، فیصلہ نہیں ہے. کہاں ہے فیصلہ؟ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی ترجمان نہیں بولا الیکشن کمیشن کا، چیف الیکشن کمشنر نہیں بولے. کدھر ہے بھائی؟ اور کس نے لکھا ہے، کون لکھ رہا ہے؟ بہرحال بہت ساری کانسپریسیز پھیلی ہوئی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک اہم پریس کانفرنس ہونی تھی پی ڈی ایم کی، وہ ہنگامی پریس کانفرنس رکوانے کے لیے فوری طور پہ یہ کام کیا گیا. کوئی کہتا ہے لندن میں ایک پریس کانفرنس ہونی تھی اور اس کو رکوانے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا ہے، جلدی کیا گیا ہے. اور ایک ممبر ڈینگی کا شکار ہیں، وہ ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس میں اب رد و بدل کیا کی جا رہی ہے، کیونکہ پہلے بھی ہو چکا ہے، رد و بدل ہو رہی ہے. تو یہ سارا ایک کیوس ہوا ہے، اور پیپر ہے نہیں، فیصلہ ہے ہی نہیں. پتہ نہیں کون لکھ رہا ہے. کوئی ریٹائرڈ آدمی لکھ رہا ہے، یا ریٹائرڈ آدمی کو دکھایا جا رہا ہے، یا ویٹ کروایا جا رہا ہے، یا کوئی کسی اور سے کروایا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. پریس کانفرنس کی بھرمار ہے کہ ڈائیورٹ ہو جائے. کوئی 1.5 درجن پریس کانفرنس کل سے لے کے اب تک ہو چکی ہیں. 1.5 درجن پریس کانفرنس، شاید اس سے بھی زیادہ، سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ. اور ایک طوفان ہے، ٹاک شوز میں ایک طوفان ہے، اور وجود ہے نہیں، فیصلے کا وجود نہیں ہے. یہ ہے مسئلہ. اب اس کو سنبھالا کیسے کرنا ہے، کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس میں وہ بھی چیز ڈال دیں، وہ جو شکوک و شبہات. اچھا، فیصلہ بھی ہے نہیں. مزے کی بات یہ کہ فیصلہ بھی ہے نہیں، اس کا وجود کوئی نہیں. اور نہ میں نے آپ کو بتایا کہ نہ ہارڈ کاپی نہ سافٹ کاپی. لیکن وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ 5 سال کی نااہلی ہے، اور اس میں لائف ٹائم نااہلی ہے، اور اس کی ٹرم فلاں جگہ سے شروع ہوگی اور اب شروع نہیں ہوگی. مطلب ہے کہ وہ کیوں دے رہے ہیں، اور ایسا فیصلہ جس کا کسی کے پاس کوئی وجود نہیں ہے، اس فیصلے کے بارے میں، اس مفروضے کے بارے میں وہ وفاقی وزیر قانون جو ہیں وہ وضاحت کر رہے ہیں، بلکہ اس کی ڈیٹیل تشریح کر رہے ہیں ایک ایسے فیصلے کی. تو اس لیے یہ ایک عجیب و غریب قسم کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور ضمنی الیکشن موجود، اس کا رزلٹ جو ہے وہ بتا رہا ہے، اور وقت قریب آ رہا ہے. اور اس میں ایک مریم بی بی کی ایک پریس کانفرنس، اور ایک اور کسی ٹاک شو میں، جی ہاں ایک ٹاک شو میں حمید میر صاحب کے، ان کے 2 اسٹیٹمنٹ چل رہے ہیں. اس میں وہ بتا رہی ہیں کہ میرے پاس آڈیوز ہیں کچھ، اور کچھ ویڈیوز ہیں، اور وہ میں لانا نہیں چاہتی. یہ بات ان کی ہو سکتا ہے کیونکہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں، اور اسی لیے
ان کے پاس ہوگا، یقیناً ہوگا، کیونکہ کیپٹن صفدر صاحب ایک دفعہ کہہ چکے تھے. پھر ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے. تو مریم بی بی تو ریکارڈ پہ کہہ چکی ہیں، ہمارے پاس آڈیوز بھی ہیں اور ویڈیوز بھی ہیں، اور اگر وہ آ گئیں تو طوفان آ جائے گا، ایک طوفان برپا ہو جائے گا. اس لیے میں ان کو لانا نہیں چاہتی، ہم اس انتہا تک جانا نہیں چاہتے، لیکن اس کا وجود تو ہے. اور انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ان سروس لوگ ہیں، اس وقت بتایا تھا ان سروس لوگ ہیں. تو مریم بھی چونکہ پہنچ چکی ہیں لندن، وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہی ہیں. نواز شریف صاحب بھی آلریڈی لندن میں ہیں، اس لیے اور وہ جو آڈیوز ویڈیوز ہیں وہ بھی محفوظ مقام پہ ہیں. اس لیے ان کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے کہ جی ہمیں اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے یا ہمارے خلاف کوئی مقدمہ درج ہو جائے گا. ان کو اب خطرہ نہیں ہے کسی قسم کا، اس لیے وہ آرام سے بیٹھے ہیں. اور یہ جو فیصلہ، یہ ساری چیزیں اب آ رہی ہیں، تو اس کی کوئی وضاحت نہیں آ رہی، اور کون کیا کھیل کھیل رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. بہرحال یہ کیوس ہے اور یہ کیوس چل رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پھر اس دوران عمران خان صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر کے باقاعدہ طور پہ بتا بھی دیا کہ اگلے جمعے کو، یعنی کہ آج سے 5-6 دن کے بعد وہ لانگ مارچ کی تاریخ بھی دے دیں گے. انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اکتوبر میں ہی میں تاریخ دوں گا، اور ہو سکتا ہے اکتوبر میں ہی ہو. اب یہ بڑا کروشل ٹائم ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب سے پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ کیا 28 نومبر کے بعد استحکام آ جائے گا، اور سوال کا جب مطلب کلیئر تھا کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ، ایک ایسے وقت میں جب آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب، واشنگٹن میں بھی یہ خبر چلی ذرائع سے، اور NDU اسلام آباد سے بھی یہ خبر چلی ذرائع سے کہ جی میں ریٹائر ہو رہا ہوں اور اس سے آگے نہیں جاؤں گا. 29 نومبر کو میری جب بھی مدت ختم ہو رہی ہے، اس سے آگے نہیں جانے کا ارادہ، تو میں جا رہا ہوں. اب انہوں نے یہ بات کچھ سفارتکاروں کو بھی کہی ہے، اور وہ سفارتکار بھی اب یہی ازیوم کر رہے ہیں. لیکن اگلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ سفارتکار جو ہیں وہ پھر پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، اور پھر جو ان کے اپنے اندر حکومتی اور یا پاکستان کے سسٹم میں کچھ اور جن سے بھی وہ سلام دعا ہے، دانشور بھی ہیں اس میں، صحافی بھی ہیں اس میں، پولیٹیشین بھی ہیں، گورنمنٹ بھی ہے، اپوزیشن بھی ہے. وہ جو سفارتکار ہیں وہ پھر پوچھتے ہیں کہ جناب اس میں کیا صداقت ہے، کتنی صداقت ہے، کیا واقعی ایسا ہے کہ ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آگے پھر اس کے اکارڈنگلی اب کیونکہ اس کی ریزن ہے کہ سعودی عرب بھی ایک وزٹ ہو چکا ہے، وہ بھی وہ ایکسیلنس ایوارڈ جو ہے وہ دے چکے ہیں، پھر UAE میں بھی ہو چکا ہے، اور برطانیہ میں بھی ہو چکا ہے، امریکہ کا وزٹ بھی ہو چکا ہے. لیکن امریکہ کا وزٹ غیر معمولی تھا، 7 دن پہ مشتمل تھا. اسی طریقے سے مسلسل سفارتکار ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور مختلف یورپی اور مغربی ملکوں کے سفیر مل رہے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ پھر NDU میں انفارمل انٹریکشن ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ جو انفولڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واقعتاً اس کا یہی مطلب ہے یا کچھ اور مطلب ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، کیونکہ جب تک آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آتا، آفیشیل، کیونکہ یہ سورسز ہیں اور سورسز سے یہ بات چلتی ہے. جب آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری ہوتا ہے تو اس میں اس کا ذکر نہیں ہوتا. لہٰذا کروشل ٹائم ہے اور یہ رہے گا. اور اس کی وجہ ہے کہ لانگ مارچ، اگر لانگ مارچ جمعے کو تاریخ دے دی جاتی ہے، اور اس سے پہلے اب ہے سمری. نمبر 1 یہ کہ اگر تو ریٹائرمنٹ ہونی ہے، اگر ریٹائرمنٹ کے معاملے میں بالکل بات کلیئر ہو چکی ہے کیٹیگوریکلی، اور اسٹریٹ فارورڈ پرائم منسٹر کو بھی بتایا جا چکا ہے، نواز شریف صاحب کو بھی بتایا جا چکا ہے، زرداری صاحب کو بھی بتایا جا چکا ہے کہ جی ریٹائرمنٹ، تو اس کا ایک آسان جو پہلا سگنل ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سمری موو ہوتی ہے، اور سمری موو ہو جانی چاہیے، کیونکہ اس کیوس میں تو سمری موو ہو جانی چاہیے.
اگر وہ سمری موو ہو جاتی ہے اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر تو اس کا مطلب ہوگا کہ ٹھیک ہے، یہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ بالکل درست ہے. اور اگر وہ سمری نہیں موو ہوتی اور اس کو رکھا جاتا ہے کہ جی ابھی ٹائم نہیں آیا، اور کیونکہ ایک ہفتے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اکتوبر تو گزر گیا، کیونکہ جمعے کو لانگ مارچ کا اعلان کرنا ہے تو اکتوبر گزر گیا، تو پیچھے دینے کون سے بچتے ہیں؟ اگر کیوس ختم کرنا ہے تو سمری موو ہو جانی چاہیے، نئے آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے، معاملات ختم ہو جائیں گے اور کلیئرٹی آ جائے گی اور سب سکون سے بیٹھ جائیں گے اور بات ختم ہو جائے گی. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. شہباز شریف صاحب سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بولنا، پہلے انہوں نے جان بوجھ کے، کیونکہ بڑے منجے ہوئے بیٹسمین ہیں، پہلا سوال کیا رپورٹر نے کہ جی وہ 28 نومبر کے بعد، تو انہوں نے کہا 28 نومبر کو کیا ہونا ہے. اس دوران لا منسٹر جو ہیں انہوں نے ان کے کان میں بات کی، آئینی بات پر آئینی. تو انہوں نے پھر شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ وہ ایک آئینی ذمہ داری ہے نئے آرمی چیف کا، تو وہ جیسے ہی سمری آئے گی، پینل آئے گا، اس پینل کے اکارڈنگلی پرائم منسٹر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ ایک آئینی ذمہ داری ہے، وہ آئینی ذمہ داری ہم پوری کریں گے. تو انڈائریکٹلی وہ بھی منتظر ہیں اس سمری کے کہ وہ سمری آئے، پینل آ جائے اور اس کے بعد پھر یہ کام کو آگے بڑھایا جائے. اب پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ لا منسٹر کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ اپنی بات کر چکے ہیں. لیکن ظاہر ہے جی جب یہ شکوک و شبہات، یہ ایگزیکٹ یہی سچویشن تھی جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کے زمانے میں، کیونکہ وہ بھی یہ سملر کیس ہے، وہ بھی ایک ایکسٹینشن لے چکے تھے، اور ایک ایکسٹینشن لینے کے بعد اس وقت جو نواز شریف صاحب جب آئے اقتدار میں، الیکشن جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب نے کروایا تھا، تو ایک میسج چلا تھا، وہ بھی ایک الگ کوشچن ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کو جی اپوائنٹ کیا تھا پرویز مشرف صاحب نے، اور ایک ٹرم کے لیے. اس کے بعد ایک ایکسٹینشن دی تھی سید یوسف گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی نے. پھر اس دوران میمو آ گیا تھا، اور میمو میں نواز شریف صاحب گئے تھے یونیفارم کوٹ پہن کے سپریم کورٹ. تو یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد یہ ہونے کے بعد پھر جب اشفاق پرویز کیانی صاحب کا معاملہ آیا تھا تو اس وقت پھر مختلف چیزیں چل رہی تھیں کہ نواز شریف صاحب اس کو چیف آف ڈیفنس سٹاف بنائیں گے یا کیا کریں گے، اس طرح کی بات ہو رہی تھی. لیکن پھر اس کی اپوائنٹمنٹ کا جو ہے وہ آخری دن ہوا تھا، آخری دن تک وہ معاملہ گیا تھا، اور آخری دن پھر نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی جنرل راحیل شریف صاحب کی. اور اس لیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ سملر چیزیں ہیں، بہت ساری سملرٹی پائی جاتی ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو تب تک انتظار کرنا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.